حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاة والسلام الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة والذلة وہیہات من الذلة. اس عشر مبارکہ میں سرکار سید الشہداء کا تاریخی اور نہایتی قیمتی اور گراں بہا یہ جملہ کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، آگاہ ہو جاؤ کہ اس نامراد یا اور بھی جو دعی کے معنی ہے کہ بیٹے نامراد نے ہم کو دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. بین السلۃ والذلہ، یہ دو راہ، ایک اسلحوں کا راستہ ہے اور دوسرا ذلت کا راستہ ہے. وہیہات من الذلہ، اور ہم ذلت کو قبول نہیں کریں گے یا ہم ذلت سے محفوظ رہیں گے. ہیہات کی ہم ذلت کو قبول کریں یا ذلت، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ذلت کو ہم اپنے سے ملائیں. اس کے ضمن میں کربلا کے اس رخ پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے اس جملے کا ایک تو پس منظر، اور بالخصوص کہ سرکار سید الشہداء نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شام کے دربار میں عزت اور ذلت کے اس مفہوم کو یزید کے سامنے کھڑے ہو کے، یزید کو للکار کے نہایت شجاعانہ انداز میں پیش کیا. کیونکہ اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو یزید کی یہ پوری کوشش تھی، چاہے وہ سرکار سید الشہداء کو گھیر کے کربلا لایا گیا ہو، یا کربلا میں آپ کے اوپر پانی وغیرہ کی پابندی لگائی گئی ہو، یا آپ کے شہادت اور قتل کا جو انداز، جنگ کا انداز تھا، پھر اس کے بعد لاشیں کو پائمال کرنا، پھر جو بھی خواتین، عورتیں اور بچے یا جو بچے تھے ان کو اسیر کرنا، جس انداز سے لے جانا، ایک ایک لمحے میں یزید نے یہ پوری کوشش کی تھی کہ دنیا پہ یہ واضح کرے کہ یزید یہ سارے کام کر کے ایک اپنی عزت کا اظہار کر رہا ہے.
کہ ہم اس سے عزت لوگوں کے اوپر، اپنی حکمرانی، اپنی سلطنت، بادشاہت، ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ سرکار سید الشہداء کو اس نے اپنے حساب سے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ثانیہ زہرا نے پورے اس فلسفے کو لا کے پیش کر دیا، حقیقت کو پیش کر دیا کہ ان ساری چیزوں سے کس کو عزت ملی اور کس کو ذلت ملی۔ لہٰذا ثانیہ زہرا کا وہ خطبہ سرکار سید الشہداء کے اس جملے کی وضاحت کے نگاہ سے، تفسیر کے نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بہت اہم جملہ ہے، جس کی طرف خود سرکار سید الشہداء نے اشارہ کیا کہ بین السلت و ذلہ، دو راہ ہے، ایک کیا ہے؟ یا سلت یعنی اسلحوں کا راستہ ہے، یا ذلت یعنی ذلیل ہونے کا راستہ ہے، اور ذلت کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا بچا؟ اب یہ جو اسلحوں کا راستہ ہے، یہ اور بات ہے کہ مجبوری ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ کبھی بھی اسلحے سے بچیں اور لوگوں کو بغیر اسلحے کے امن و امان کے طریقے سے حق سمجھائیں، لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، جیسے یہیں پہ سرکار سید الشہداء پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مجبوری دو ہی راستہ ہے، یا سلت کا یا ذلت کا، یا اسلحوں کا یا ذلت کا۔ تو اب ایسی صورت میں ذلت کو ہم نہیں قبول کر سکتے، لہذا مجبوری یہ ہے کہ ہم اس اسلحوں کے راستے کو قبول کریں گے۔ سرکار سید الشہداء بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے بھی حالات ہو، ایک کربلائی، ایک حسینی، ایک مومن کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتا۔ لہذا سرکار سید الشہداء کے اس جملے اور اس پہ ثانیہ زہرا کا وہ خطبہ اور اس پس منظر میں ساری گفتگو، ان مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سلسلہ وار گفتگو کے عنوان کے طور پہ جو سوچا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ اس کا عنوان یہ ہے کہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور معیار عزت اور ذلت، یا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ اور عزت اور ذلت کا معیار۔ ثانیہ زہرا نے پورے طریقے سے یہ بتا دیا کہ عزت اور ذلت کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ کربلا بہت ہی واضح طریقے سے، بہت ہی کلیئر طریقے سے عزت کا راستہ ہے۔ کاش اس فلسفے کو، اس مفہوم کو، اس گہرائی کو ہم لوگ فرش ازا سے حاصل کر لیں۔ کربلا عزت کا راستہ ہے، یعنی کربلا کے راستے پہ چلنے والا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کربلا کے راستے پہ چلنے والا ہمیشہ صاحب عزت ہوگا۔ کربلا وہ راستہ ہے کہ جس پہ چلنے والا جب اس راستے پہ چلتا ہے تو مقابل میں آنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ مقابلہ شخصی اور ذاتی نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ مقابلہ فکر کا ہوتا ہے، یہاں پہ مقابلہ آئیڈیالوجی کا ہوتا ہے، یہاں مقابلہ نظام کا ہوتا ہے، یہاں مقابلہ سسٹم کا ہوتا ہے۔ جو بھی اس سسٹم کے اوپر ہوگا وہ کربلا کے راستے پہ چلے گا، پھر وہ صاحب عزت ہوگا، اور جو کربلا کے راستے کے مقابلے میں ہوگا وہ اس کے مقابلے میں آئے گا، لہذا خود بخود ذلیل ہوگا۔ اب یہاں پہ جو مفہوم عزت، خود شروع میں بنیادی طور پہ جو عزت اور ذلت کے معنی و مفہوم ہے، تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر لیا جائے کہ اصل معنی کیا ہے۔ ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ عزت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کی بہت واہ واہی کی جائے، کسی کی بہت تعریف کی جائے، لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، لوگ اس سے امپریس ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں عزت۔ حالانکہ یہ عزت کا معیار نہیں ہے، اور شاید یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ بنیادی باتیں، بنیادی چیزیں ان کو نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ معاشرے میں جو دیکھتے ہیں۔ اور اگر واقعی اس چیز کو ہم لوگ معیار بنا لیں کہ عزت اس کا نام ہے کہ لوگ تعریف کریں، عزت اس کا نام ہے کہ لوگ واہ واہی کریں، عزت اس کا نام ہے کہ لوگ بڑا سمجھ لیں، تو اگر آپ جائیں، ہم نے کسی اور موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کافی پہلے کہ جیب کتروں کے بیچ میں جو ماہر جیب کترا ہوتا ہے تو اس کو تو بہت تعریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ بہت ہاتھ صاف ہے اور یہ ہے وہ، اس طرح سے۔
تو جس فیلڈ میں ہوتا ہے، لوگوں کا اگر معیار پست ہوگا تو اس پست معیار کے مطابق لوگوں کی عزت کریں گے، لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے، تو آیا وہ واقعی عزت ہے؟ یا یوں کہا جائے کہ عزت علاقے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ فلاں علاقے میں مثلاً جو ماہر چور ہوگا اس کو عزت دی جائے گی، فلاں علاقے میں جو بہت ماہر کرمنل ہوگا اس کو عزت دی جائے گی، فلاں علاقے میں جو بہت ماہر شوٹر ہوگا، مرڈر کرنے والا، اس کو عزت دی جائے گی، فلاں علاقے میں جو مثلاً بہت زیادہ مالدار ہوگا اس کو عزت دی جائے گی، یا اس کے اعتبار سے، یا نہیں الگ الگ نہ ہو کے ایک معیار ہے عزت کا کہ یہ معیار ہے، اس معیار کے مطابق دنیا کے جس کونے میں انسان ہوگا وہ صاحب عزت ہوگا، عزت کا معیار۔ اور اگر معیار نہیں ہوگا تو پھر یہ عجیب بات ہوگی نا کہ کسی کی نگاہ میں کوئی صاحب عزت اور کسی کی نگاہ میں کوئی صاحب عزت، ایسے تو کوئی صاحب عزت ہے ہی نہیں، کسی کے پاس عزت نہیں ہے، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس عزت نہ ہو، کیونکہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غلط نگاہ سے یا ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ گنجلک ہو جائے گا کہ معیار عزت کیا ہے، معیار ذلت کیا ہے، کس کو عزت کہتے ہیں، کس کو ذلت کہتے ہیں۔ اور پھر جب بات آگے بڑھے گی تو جسے اردو میں کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس پاور ہوگا، طاقت ہوگی، وہ اپنے پاور اور طاقت کی بنیاد پہ خود عزت حاصل کر لے گا، جسے دنیا کہتی ہے، واقعی ابھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی، خود عزت حاصل کر لے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بیچارہ نادار ہوگا، غریب ہوگا، اس کو چار باتیں سنا کے، مار کے، پیٹ کے، ظلم کر کے، گھر سے کچھ بھی کیا جائے، ساری چیزیں کر کے اس کو ذلیل کر دے گا، تو آیا واقعی وہ ذلیل ہو گیا؟ یہ تو پھر داستان ظلم ہے، تو قصاب خانوں کی داستان ہے، وہی کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس پاور ہے اسی کی عزت ہے، جس کے پاس طاقت ہے اسی کی عزت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پھر انسان جو ہے صحیح یا غلط جس طریقے سے بھی پاور حاصل کر لے پھر وہ عزت والا ہو گیا۔ لہذا دنیا میں جو بہت سارے معیار ہیں عزت و ذلت کے، کہ کبھی لوگ عہدے کو عزت کا معیار بنا لیتے ہیں، کبھی لوگ شہرت کو عزت کا معیار بنا لیتے ہیں، کبھی لوگ واہواہی کو عزت کا معیار بنا لیتے ہیں، کبھی لوگ لوگوں میں مقبولیت کو عزت کا معیار بنا لیتے ہیں، کبھی لوگ دولت اور مال کو عزت کا معیار بنا لیتے ہیں، کبھی لوگ مال دنیا کو عزت کا معیار بنا لیتے ہیں۔ آیا یہ چیزیں واقعی معیار عزت ہیں؟ اگر یہ چیزیں عزت کا معیار ہے تو نہیں ہے کہ ہم کو آج مشکل پیش آئے گی یہ پہچاننے میں کہ کون صاحب عزت ہے، بلکہ گزرے ہوئے زمانے میں جب ہم جائیں گے تو اس وقت بھی وہ افراد، وہ شخصیات، وہ کردار کہ جن کو آج ہم اور ہیں بھی صاحب عزت کہتے ہیں، خب اس وقت ان سے عہدہ چھین لیا گیا، انہوں نے راہ خدا میں اپنے مال کو تقسیم کر دیا، فاقہ کیا، ان کے اوپر مظالم ہوئے۔ تو ان سارے فلسفے کے مطابق ظالم نعوذ باللہ صاحب عزت ہو گیا اور مظلوم ذلیل ہو گیا۔ ایسا تو نہیں کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے وہ ذلیل ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ایک معیار ہے کہ جو عزت و ذلت کا ہے۔ تھوڑا سا اس عزت و ذلت کے مفہوم پہ قرآن کی روشنی میں گفتگو کر لیں تاکہ پھر اسی کے اعتبار سے انشاءاللہ آگے اس کربلا کے درس کو اور کربلا کی اس فکر کو دیکھتے ہیں کہ کربلا نے عزت اور ذلت کے مفہوم کے لیے ہمارے سامنے کیا پیش کیا، بالخصوص جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے نے کیا اس مفہوم کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ معنی کے اعتبار سے وہ لغات کی جو قرآن مجید کے الفاظ کے معنی و مفہوم کو پیش کرتی ہیں، ان کے اعتبار سے عزت کا جو مفہوم اور جو عزت کا معنی بیان کیا گیا ہے، سوشل لائف میں انسان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے، حرکت کو دیکھتے ہوئے، انسان کی وہ حالت ہے، عزت انسان کی وہ حالت ہے کہ جو ہر طرح کی شکست سے انسان کو بچاتی ہے۔ یعنی انسان کبھی شکست کو، ہار کو قبول نہیں کرتا، انسان کبھی ہارتا نہیں ہے، شکست نہیں کھاتا ہے۔ یہ عزت کے معنی ہے۔
وہ حالت کہ جو شکست کو ایکسیپٹ نہ کرے، قبول نہ کرے. یا دوسرا ایک مفہوم جو اسی مفہوم سے ملتا جلتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہونے سے انسان کو جو حالت بچاتی، یا دشمن کے غالب ہونے سے جو حالت بچاتی، اس کو عزت کہتے ہیں. یعنی انسان کے اوپر اس کا دشمن غالب نہ ہونے پائے، یا انسان دشمن کے آگے مغلوب نہ ہونے پائے، اس کو کہتے ہیں عزت. شکست قبول نہ کرے، مغلوب نہ ہو، شکست نہ کھائے، دشمن اس پہ غالب نہ آئے، اس کو کہتے ہیں عزت. اور اس کے مقابلے کا مفہوم ذلت جو ہے وہ عزت کے جسٹ اپوزٹ، ایک دم مقابلے میں ہے، الٹا ہے. اس کے مقابلے میں کیا مطلب کہ وہ کردار، وہ حالت، وہ افراد کی جو شکست قبول کر لیتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں یا جو مغلوب ہو جاتے ہیں، ان کو ذلیل یا وہ لوگ ہیں کہ جن کو ذلت ملی ہے کہا جاتا ہے. تو یہ عزت اور ذلت کا ایک بہت بیسک اور بنیادی معنی و مفہوم ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھیں. یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. اگر عزت کے معنی یہی ہیں کہ انسان شکست کو قبول نہ کرے، تو پھر وہی بات آتی ہے کہ جو لوگ پاورفل ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس عہدے ہیں، وہ اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے، اسلحوں کا غلط استعمال کر کے، پاور کا غلط استعمال کر کے بہت سے ٹھیک ٹھاک لوگوں کو وہ ہرا دیتے ہیں، ان کو شکست کھانی پڑتی ہے. تو آیا یہ صاحب عزت ہو گئے؟ یا بعض اوقات غالب آ جاتے ہیں یہ لوگ. یہ کون؟ ظالم. یعنی کیا مطلب؟ ظالم اپنے پاور کی بنیاد پہ اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو کیا ظالم صاحب عزت ہو گیا اور مظلوم ذلیل ہو گیا؟ ظالم اگر اپنے پاور کی بنیاد پہ بظاہر کسی پہ غالب آ جاتا ہے تو کیا یہ ظالم صاحب عزت ہو گیا اور مظلوم ذلیل ہو گیا؟ کیا ہے عزت اور ذلت کا مفہوم؟ پھر بات اسی طریقے سے آ کے یہاں پہ پھنس رہی ہے. تو ابھی انشاءاللہ یہ چیز جو گفتگو ہے، اور یہ ظاہراً جو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ اور جو سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریک ہے، اس سے جو گفتگو آگے جائے گی اس مفہوم پہ، وہ اسی اصل مفہوم عزت اور ذلت کو ہمارے سامنے پیش کرے گی کہ شکست کا صحیح مفہوم کیا ہے. یہاں پہ چند جملے سے بنیادی اعتبار سے، تاکہ وہ جو ذہن میں ایک تشویش ہے وہ اس کو سکون مل جائے، اس کو پیش کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان 10 گفتگو میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ واقعی شکست کیا ہے، واقعی مغلوبیت کیا ہے. شکست سے مراد، مغلوب ہونے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ مثلا بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ مثلا فلاں کو 4 باتیں سنا دیں اور نہیں سنا پائے تو ہم شکست کھا گئے. تو یہ تو ہماری اپنی خواہش تھی. آیا اسلام یہی چاہتا تھا؟ شکست کس چیز میں؟ ہماری خواہشات کی بنیاد پہ شکست، ہماری اپنی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ شکست، ہماری اپنی رائے کی بنیاد پہ شکست، ہماری اپنی نظر کی بنیاد پہ شکست. ہمارے حساب سے یہ صحیح ہے لہٰذا سامنے والے کو جو ہے وہ اس اعتبار سے شکست دے دی جائے، مغلوب کر دیا جائے. یہ ہے معیار شکست؟ ہاں، اگر معیار شکست یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہے، تو پھر اس اعتبار سے ممکن ہے کہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ صاحب، اور ہوتا ہی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو اس نے کہا تھا ایسا کریں گے، کر دیا. پھر لوگ اس کو تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے ایسا کہا تھا کر لیں گے اور کر لیا. نہیں، ایک معیار ہے، اور یہ معیار بھی ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ الہی معیار ہے. اس الہی معیار کے مطابق جو انسان آگے بڑھ رہا ہے، اس الہی معیار پہ باقی رہ جائے، یہی اس کی کامیابی ہے.
اور سامنے والا اگر اس الہی معیار سے اس کو ہٹا نہ پائے وہ اس کی شکست ہے۔ یہ باقی رہنے والا اپنے معیار پہ باقی رہ کے اگر جان بھی دے دیتا ہے تو یہ صاحب عزت ہے، اور سامنے والا اگر اس کو اپنے معیار سے نہ ہٹا پائے ولو اس کا قتل بھی کر دے تو وہ ذلیل ہے۔ تو غالب و مغلوب ہونے کا معیار ہماری اپنی رائے نہیں ہے، ہماری اپنی نظر نہیں ہے، ہماری اپنی خواہشات نہیں ہے۔ جیت و ہار کا معیار ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار نہیں ہے، بلکہ الہی معیار ہے، الہی نظام، کہ انسان کب تک اس الہی نظام پہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکتا ہے۔ جب تک انسان اس الہی نظام پہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکتا ہے اس وقت تک انسان صاحب عزت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ عزت، ابھی آگے ہم آپ کی خدمت میں آیات بھی پیش کریں گے اور بہت ہی کلیئر اس پہ آیت ہے، عزت کسی سے چھینی جا ہی نہیں سکتی۔ بعض اوقات سنتے نہیں فلاں کی ہم نے عزت اتار دی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی صاحب عزت ہوگا تو کوئی اس کی عزت نہیں اتار سکتا ہے، کسی کی عزت نہیں اتاری جا سکتی، کسی کی عزت نہیں لی جا سکتی۔ دنیا میں کسی کی اتنی حیثیت یا طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو عزت دے دے یا کسی کو ذلیل کر دے۔ یہ دنیا میں اللہ نے دنیا والوں کے ہاتھ میں یہ بات رکھی ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے لیکن کسی سے اس کی عزت نہیں چھینی جا سکتی۔ عزت نظام پہ عمل کرنے کا نام ہے، سسٹم پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر انسان الہی نظام کو اپنا کے اس کے حفاظت کے لیے اس پہ عمل کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو سامنے والا کیا کرے گا؟ مارے گا، پیٹے گا، جان لے گا، زخم پہنچائے گا، چوٹ پہنچائے گا، بھوکا پیاسا سب کچھ رکھے گا، کھانا چھین سکتا ہے، پینا چھین سکتا ہے، کپڑے چھین سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سسٹم نہیں چھینا جا سکتا ہے، نظام نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ اور جب تک سسٹم اور نظام انسان نہیں چھوڑے گا اس وقت تک وہ صاحب عزت رہے گا۔ اور یہی حالت کہ اگر انسان اس سسٹم پہ باقی رہے صاحب عزت ہے، اسی حالت کو کہتے ہیں غالب آنا۔ غالب آنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی قتل کر دے، غالب آنا اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے معیار پہ باقی رہے، اپنے سسٹم پہ باقی رہے، اپنے نظام پہ باقی رہے، اس کو کہتے ہیں غالب آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ کے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے۔ یعنی دین ایک سسٹم ہے، نظام ہے، غالب آنے کی طاقت، غالب آنے کی صلاحیت نظام میں ہوتی ہے، سسٹم میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب عزت غالب ہوتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے، امام حسین علیہ السلام بھوکے تھے، امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کو پائمال کیا گیا، آپ کی عورتوں کو اسیر کیا گیا، بچوں کو اسیر کیا گیا، اصحاب و انصار کو قتل کیا گیا، لیکن یہ سب کر کے بھی یزید امام حسین پہ غالب نہیں آیا کیونکہ وہ سسٹم نہیں چھوٹا تھا، نظام نہیں چھوٹا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام قتل ہو کے بھی یزید پہ غالب تھے۔ اور پھر ہم وہ عرض کریں گے کہ بھی وہ یہ پوری تحریک کا ایک نچوڑ اور نتیجہ ہے کہ جو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ ہے کہ جو آپ نے دربار شام میں ارشاد فرمایا۔ جب انشاءاللہ ان مطالب پہ ہم گفتگو شروع کریں گے جو خطبے میں ہیں تو پھر اس خطبے سے متعلق چند جملے ہم عرض کریں گے۔ اس پوری تحریک کا نتیجہ ہے اس خطبے میں۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، میں یقین ہے کہ انشاءاللہ حتماً آپ نے اس خطبے کو پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر سال ایام اعظم میں ثانیہ زہرا کے خطبات کی بات سنتے ہیں، ثانیہ زہرا سے متعلق ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب و آلام پہ ہم لوگ آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک بیوی کا خطبہ نہ پڑھا ہو؟ یقیناً پڑھا ہوگا، لیکن
ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھیں. اس اعتبار سے بہت طولانی نہیں ہے، لیکن تاریخ کا بے مثال خطبہ ہے. اہم جو خطبات ہیں ان میں سے ایک ہے. پڑھیں تاکہ پھر جب آگے وہ گفتگو ہو تو انشاءاللہ زیادہ آسانی سے وہ مطالب، وہ پوائنٹس انشاءاللہ واضح ہوں گے، کلیئر ہوں گے. تو اب یہ جو سسٹم ہے اور سسٹم کے عمل، سسٹم کا جو نظام، وہ سسٹم پہ جو عمل ہے، نظام پہ جو عمل ہے، یہ طے کرتا ہے کہ انسان صاحب عزت ہے کہ نہیں. سسٹم کو لے کے چلنے والا صاحب عزت ہوتا ہے، سسٹم کو چھوڑ دینے والا ذلیل ہوتا ہے. سسٹم پہ چلنے والا اگر مر بھی جائے، شہید بھی ہو جائے تو صاحب عزت ہوتا ہے. سسٹم کو چھوڑ دینے والا اگر حاکم و بادشاہ بھی بن جائے تو وہ ذلیل ہوتا ہے. یہ فرق محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جیت و ہار، غالب و مغلوب، عزت و ذلت، اس کا معیار یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں. یہ دنیاوی چیزیں تو صرف دنیاوی افراد کی نگاہ میں ہیں، جس کے جو شخص یا جو افکار، جو سوچنے کی جو طرز ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، جو لوگ مثلاً بہت زیادہ مادیات کے اعتبار سے سوچتے ہیں اور بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں تو کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ عزت کرتے ہیں. ارے وہ فلاں صاحب اتنی پراپرٹی ہے، دنیا کے رئیسوں میں اس نمبر پہ ہیں، بڑے اس سے احترام سے. کوئی آدمی عہدے کی بنیاد پہ امپریس ہو جاتا ہے، فلاں ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، فلاں آفیسر ہیں، فلاں منسٹر ہیں، یہ ہیں وہ. عہدہ، دولت، مال و اسباب، یہ چیزیں عزت کا معیار نہیں ہے. تو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا والے جس چیز سے امپریس، اور پھر وہ ایک مثال وہ بھی ہے کہ جب آپ غلط لوگوں کے بیچ میں جائیے گا تو پھر ان غلط کام کرنے والوں میں جو بہت ماہر ہوتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہر جگہ بہت سی جگہوں پہ ایسے افراد، ایسا حلقہ کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں، تو ان کے درمیان بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہایت احمقانہ اور جاہلانہ دلائل سے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ سامنے والا صحیح بات کرے جواب بھی دے دیتے ہیں سب کچھ، تو اس کو لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ارے فلاں پڑھا لکھا آیا اتنا بڑا، اس کو اس نے جو ہے وہ جواب دے دیا. عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اگر اس معیار کو ہٹا دیا جائے تو عزت و ذلت کا کوئی معیار نہیں باقی رہے گا. یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عزت اور ذلت کا معیار ہے، اس عزت اور ذلت کے معیار کو کربلا نے عملی اعتبار سے پیش بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ کس حد تک انسان عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے اور کیا کیا عزت پہ قربان ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو بہت ہی واضح طور پہ پیش کیا ہے. بھرے دربار میں سب کے سامنے یزید کو جو ذلیل کیا ہے تو دنیا کو معلوم ہو گیا کہ عزت و ذلت کا معیار کیا ہے. ابھی ان مطالب کو، ورنہ خود ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ اور خود امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ، بلکہ خطبہ تو بہت دور کی بات ہے. امام سجاد علیہ السلام نے جیسے یہ کہا کہ یزید اگر اجازت ہو تو ہم بھی اس لکڑیوں کے مجموعے پہ جا کے کچھ باتیں کریں، تو یہ جو مفہوم ہے مثلا لکڑیوں کا مجموعہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ عزت کدھر ہے اور ذلت کدھر ہے. صرف امام سجاد علیہ السلام کا سوال، اس سوال کی بنیاد پہ جو یزید کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا تھا، بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اس بے چینی نے بتا دیا کہ کون صاحب عزت ہے اور کون ذلیل ہے. باوجود اس کے کہ اس کا دربار تھا، افراد اس کے بلائے ہوئے، مہمان اس کے بلائے ہوئے، اور ابھی امام سجاد کے اجازت مانگنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کے پیسوں پہ اور سکوں پہ خریدا ہوا خطیب آ کے ممبر سے اس کی مدح سرائی کر کے گیا تھا. ان سب کے باوجود صرف امام سجاد علیہ السلام کا وہ سوال، وہ اجازت کا طلب کرنا، اس نے یزید کو مضطرب کر دیا، پریشان کر دیا. تو بہرحال یہ وہ مطالب ہے کہ انشاءاللہ
آگے پیش آئیں گے اور ہم آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ عرض کریں گے۔ تو عزت اور ذلت کا معیار، عزت اور ذلت کا معیار دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، مادی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جتنی چیزیں یہ سب فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور اس کے ذریعے سے کوئی پھر عزت اور ذلت کا معیار نہیں رہ جائے گا۔ اگر مثلاً ان مادی اور دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے طے ہوگا، ابھی اس کا مطلب ہی نہیں کہ ساری چیزیں بری ہیں، نہیں، عہدہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، دولت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، سب کے شرائط ہے، عہدے کا مس یوز نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو، دولت کا غلط استعمال نہ ہو، صحیح جگہ سے آئے، صحیح طریقے سے خرچ ہو، پورا اس کا سسٹم ہے، شہرت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لوگوں میں مقبولیت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں عزت کا یا ذلت کا معیار نہیں بن سکتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ہو سکتا ہے کہ اس عزت کے راستے میں مددگار ثابت ہو، کیونکہ یہ پاور ہے، ایک طاقت ہے، طاقت کے ذریعے سے انسان جس راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک راستہ ہے کہ ہم کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اگر ہم پیدل جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مثلاً 1 ہفتے میں پہنچے، 3 دن میں پہنچے، اگر مثلاً سائیکل مل گئی تو اور جلدی پہنچ جائیں گے، موٹر سائیکل اور بائک مل گئی اور جلدی پہنچ جائیں گے، اور کوئی گاڑی مل گئی تو اور جلدی پہنچ جائیں گے، جیسے وسائل تیز ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وسائل ہم کو اپنے اہداف اور مقاصد سے بنسبت بغیر ان وسائل کے ہم تیز بڑھ سکتے ہیں، اپنے اہداف سے نزدیک ہو سکتے ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو۔ لیکن اگر اس کا مس یوز ہوگا، غلط ہوگا، تو جس انسان کو ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہے، اگر بجائے ادھر چلنے کے وہ الٹا چلے گا تو جتنے قدم بڑھائے گا اتنے اپنے مقصد سے دور ہوگا۔ اب یہی انسان اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلے گا تو اور تیزی سے اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا، کار پہ بیٹھ کے چلے گا تو اور تیزی سے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ وسائل جہاں اس کی خوبی یہ ہے کہ نسبتاً مقصد سے جلدی نزدیک کرتے ہیں، وہیں خرابی بھی یہ ہے کہ اگر ان وسائل کے بعد انسان صحیح راستے پہ نہیں ہے تو جتنی تیزی سے مقصد سے نزدیک جا سکتا تھا اتنی ہی تیزی سے مقصد سے دور جائے گا۔ لہذا ان وسائل کے بعد انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کو گائیڈنس، سرپرستی، لیڈرشپ، ان چیزوں کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بہک جائے، اپنے مقصد سے دور ہو جائے، اپنے ہدف سے دور ہو جائے۔ تو بہرحال بات کو مختصر کریں اور اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں کہ انسان کی عزت و ذلت، شکست اور کامیابی، غالب و مغلوب ہونے کا معیار یہ دنیاوی معیار نہیں ہے، دنیا نے اپنے حساب سے بنایا اور دنیا بنائے گی بھی اپنے اعتبار سے، کیونکہ دنیا کے پاس ابھی اس کو اگر اس گفتگو کے اندر جا کے دیکھا جائے کہ جو استعماری اور استکباری طاقتیں ہیں اور ایلومناٹی جیسی طاقتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان لوگوں کی طرف سے رائج کی گئی ہیں، اور معیار بھی ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے پاس تھیں اسی کو انہوں نے عزت و ذلت کا معیار بنایا تاکہ لوگوں کی فکریں تبدیل کر دی جائیں، تو کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ذلیل ہے، یہ صاحب عزت نہیں۔ یہ بجائے اس کے کہ خود اپنے کو تبدیل کریں، ان لوگوں نے بہت سی چیزوں میں یہ کام کیا کہ لوگوں کی فکروں کو تبدیل کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب لوگوں کی فکریں تبدیل ہوئی تو لوگوں نے باوجود بجائے اس کے کہ غلط کو غلط کہیں، بلکہ اسی غلط کو صحیح کہنا شروع کر دیا، خود جس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ صحیح کو غلط سمجھنے لگے۔ تو یہ ایک پوری وادی ہے ایک الگ کی، جو ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ یہاں پہ اگلا پوائنٹ کہ جس کو ہم تھوڑی سی آج گفتگو کریں، وقت ختم پہ ہے اور تمہیدی گفتگو ہے، بہت زیادہ طولانی نہیں، تو اگلے پوائنٹ پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے اور آج کی زحمت تمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے جو بہت اہم پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ جو عرض ہوا وہ یہ کہ عزت کا یا ذلت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ بھائی آپ نے یہ کہا کہ ہم
ہمارے لیے یہ چیزیں اصل وجہ نہیں ہے، دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں، مال و اسباب و دولت و شہرت و مقبولیت، تو پھر وہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم، جو ایک معیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عزت کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ذلت سے بچا سکتے ہیں، وہ معیار کیا ہے؟ قرآن مجید نے کچھ معیار بیان کیے ہیں، قرآن مجید نے کچھ معیار بیان کیے، ان میں سے ہم بعض یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز جو انسان کے صاحب عزت ہونے کے لیے، انسان کے صاحب عزت ہونے کے لیے وسیلہ ہے، سبب ہے، راستہ ہے اور بہت بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ انسان الہی ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کر لے۔ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کر لے گا اتنا ہی وہ صاحب عزت ہوگا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے سورہ فاطر کی 10ویں آیت۔ اس آیت شریفہ کو پیش کر کے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو بھی عزت چاہتا ہے، ابھی کون عزت نہیں چاہتا ہے؟ اور یہاں پہ بھی اللہ نے سب کے لیے جو بھی عزت چاہتا ہے، من کانا یرید العزت، جس کو بھی عزت چاہیے، جو بھی عزت چاہتا ہے، تو اگلا جملہ کیا ہے؟ فللہ العزت جمیعا۔ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے یکسرے پوری طریقے سے، یعنی ساری کی ساری عزت، جمیعا پوری کی پوری عزت اللہ کے لیے۔ آپ کسی ایک آبادی میں گئے، کہیں گئے، معلوم ہوا کہ آپ کو وہاں پہ کھانا کھانا ہے، کسی نے بتایا کہ بھائی جتنا بھی اس آبادی میں کھانے پینے کا سامان ہے فلاں صاحب کے پاس ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کیجیے۔ آپ جا کے ان سے ملیں گے، اگر وہ اس کی کوئی قیمت چاہیں گے تو قیمت آپ ادا کریں گے، یا جو بھی عوض چاہیں گے وہ دیں گے تاکہ آپ کو ان سے کھانا مل سکے۔ مثلا کوئی اور چیز چاہیے ہوگی تو اسی اعتبار سے جس کے پاس ہوگی اس کے پاس جائیں گے۔ تو اگر کسی کو عزت چاہیے ہوگی، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو عزت چاہیے ہو تو اپنے آپ کو اتنا اللہ سے منسوب کر لے، اللہ والا اتنا بن جائے کہ اللہ سے اس کو عزت مل جائے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے چاہنے والوں کو عزت نہ دے اور اپنے نافرمان بندوں کو عزت دے دے، وہ کہ جو اللہ کے منکر ہیں، وہ کہ جو اللہ کے نظام کے خلاف ہیں، ان کو عزت دے دے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ والا ہو جائے۔ اپنے ہاں تھوڑا سا اللہ والا لفظ بھی مشہور ہے اور بہت اچھے مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا ہے اللہ والا، اس اعتبار سے کہ مثلاً کوئی بس اللہ اللہ کرتا رہے اور باقی بعض اوقات غلط کام بھی کر لیا، غلط طریقے سے بھی، تو اس مفہوم میں بعض اوقات، اور بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا سا بے بصیرتی کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، غفلت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس اللہ، جیسے وہ خوارج وغیرہ تھے، اللہ اللہ کرتے رہے، البتہ ان میں عمدن بھی گمراہ تھے اور ہر طرح کے تھے، بس اللہ اللہ کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے وقت کے امام کی مخالفت بھی کی۔ تو یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ اللہ نہیں، یا اللہ والے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اللہ والے کا مطلب کہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے، پالنے والے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کے لیے پلٹ کے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے ہیں کا مطلب یعنی جو کچھ اللہ چاہے گا وہ ہم کریں گے، یا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت سب کے سب اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. تو ہم اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہوگا صرف اللہ کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، تب صاحب عزت ہوں گے. اور مریں گے بھی تو اس انداز میں، جب زندگی پوری اللہ کے لیے ہوگی تو موت خود بخود اسی اللہ والی راستے پہ آئے گی کہ اللہ کے لیے انسان مرا. اس کا خود بخود نتیجہ یہ ہے. خوب، بات کو یہاں پہ سمیٹتے ہوں، انشاءاللہ اسی پوائنٹ سے کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سرکار سید الشہداء نے کھلا اعلان کیا کہ ہم کو ذلت سے نہیں ملنا ہے، بولو یہ کہ ہم اسلحوں کے راستے کو قبول کر لیں. اور اسلحوں کے راستے کی بات سرکار سید الشہداء نے کی، لیکن ہمارا لاکھوں سلام و انسانی زہرا کہ جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہر طرح کے مصائب و آلام، ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن عزت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. البتہ ثانیہ زہرا کے لیے جملہ کہنا، لیکن بہرحال وہ تبیین ہے، بیان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں. خوب، صبر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ آپ کو بندگی نہیں چھوڑنی تھی، آپ کو عزت نہیں چھوڑنی تھی، آپ کو الہی راستہ نہیں چھوڑنا تھا، آپ کو الہی نظام نہیں چھوڑنا تھا. ان چیزوں کے لیے صبر کر رہی تھی، ان چیزوں کے لیے نہایت صبر کے انداز میں آپ آگے بڑھ رہی تھیں کہ ہم ہر مصیبت پہ صبر کر لیں گے، لیکن الہی نظام، الہی سسٹم کے راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی اطاعت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. سب کچھ ہمارے ہاتھ سے اگر چلا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کیا نہیں قربان کیا، اور کیسی قربانی نہیں دی. بھوک کی قربانی، پیاس کی قربانی، لاشوں کی قربانی. اگر امام حسین علیہ السلام لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے تو ثانیہ زہرا ان لاشوں پہ نوحہ پڑھ رہی تھی. اور نہ یہ کہ صرف نوحہ، روایت میں ہے کہ سرکار سید الشہداء کے قتل کے بعد شام غریبہ کے ہنگام میں جب یہ اشقیاء انہوں نے خیام پہ حملہ کیا اور سامانوں کو لوٹنے کے بعد خیام میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے زیورات کو لوٹ لیا، چادروں کو لوٹ لیا، سب کچھ لوٹ کے جب یہ سارے مظالم جو کر سکتے تھے کر کے چلے گئے، اب جب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو نہیں دکھ رہے تھے. اب جو تلاش کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اسی لوٹ کے ہنگام میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ گئے تھے، اور ان گھوڑوں کے سموں کی وجہ سے وہ بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شام غریبہ کے موقع پہ ان بچوں کے لاشوں کو جمع کیا ثانیہ زہرا نے، جناب زینب و ام کلثوم نے ان بچوں کے لاشوں کو جمع کیا اور آ کے ان کا مرثیہ پڑھا، ان کا پرسہ دیا. ہاں عزیزان محترم، یہ وہ ثانیہ زہرا کہ جنہوں نے ان ہنگام میں، ان حالات میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. یہ قربانیاں کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ایک ایک لمحے کے لیے ان قربانیوں کو برداشت کرنا بہت سخت ہے. کہ جب کہ خیام جل چکے ہوں، جب کہ سرکار سید الشہداء جیسی ذات قتل ہو چکی ہو، عباس و علی اکبر قتل ہو چکے ہوں، جناب قاسم قتل ہو چکے ہوں، اون و محمد قتل ہو چکے ہوں، ان حالات میں شام غریبہ میں سارے اہل حرم کو جمع کر کے پورے قافلے کو سنبھالنا اور اس بیمار کی تیمارداری کرنا، جلتے ہوئے خیمے سے بچا لینا، یہ ثانیہ زہرا کا وہ شجاعانہ انداز تھا کہ جہاں ایک طرف سارے مظالم کو برداشت کیا، دوسری طرف سے
شکست نپذیری اور غالب ہونے کا ثبوت دیا، اور تیسری طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا کہ فاطمہ کی لاڈلی ثانیہ زہرا ان حالات میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کرتی ہے، اور ان حالات میں سارے اہل حرم کو جمع کیا، بچوں کو شمار کیا، سب کو سکون پہنچایا، سب کو دلاسا دیا، اور چاہا کہ بہت آرام سے سکون سے یہ بچے سو جائیں، اس لیے کہ صبح کو جو سفر شروع ہونے والا ہے یہ سفر کربلا سے کوفے کا سفر ہے، کوفے کا زندان ہے، پھر زندان کے بعد شام کا سفر، شام کا زندان، ایک طولانی وہ موقع ہے کہ جہاں مصیبتیں ہیں، کبھی راستے میں تازیانے مارے جائیں گے، کبھی نیزوں کی اذیت دی جائے گی، کبھی نامحرموں کا مجمع ہوگا، بھوک و پیاس کی شدت ہوگی، دھوپ کی شدت ہوگی، ان حالات میں اس سفر سے گزرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضائے